اسرائیلی وزیر خارجہ سلومون شالون نے پاکستانی وزیر خارجہ خورشید قصوری سے کیوں پوچھا پاکستان فلسطین سے زیادہ فلسطین کا حامی کیوں ہے؟ جنرل پرویز مشرف اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے مگر کیوں ناکام رہے؟ عمران خان نے دباؤ قبول کرنے کے بجائے دو ٹوک انکار کیوں کیا؟ قائد اعظم اور علامہ اقبال کا اسرائیل کے حوالے سے کیا موقف تھا؟ نامور اینکرز اور مخصوص مقتدر حلقے کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے؟ تو جناب، ہم نے آپ کو پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب افغان جنگ جاری تھی تو کس طرح پاکستان اور اسرائیل کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ شروع ہوئی، اور یہیں سے پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے دباؤ کے معاملے پر یا کمپین یا سازش یہ سامنے آئی۔ اب ایک اور دور کی طرف آتے ہیں، یہ بھی فوجی عامر کا دور ہے، جنرل پرویز مشرف۔ جنرل صاحب بہت بڑے حامی تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے تاکہ نہ صرف پاکستان مالی فوائد حاصل کرے بلکہ مغرب میں ان کا امیج بہتر ہو سکے، اور اس کی پوری تیاری بھی تھی اور اس پہ رائے عامہ بھی ہموار کر دی گئی تھی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ ایک عامر جو یہ چاہتا تھا، اور وہ عامر مطلق تھے، آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے، اس کے باوجود وہ کیوں نہ کر سکا ایسا؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اسرائیل کیوں چاہتا ہے کہ پاکستان سے سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں؟ پاکستان آج ایک کمزور ملک، مگر پھر بھی اسرائیل اسے کیوں سب سے بڑا خطرہ جانتا ہے؟ اس کا بھی جائزہ لیں گے، مگر پہلے جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا موقع تھا جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش کامیاب ہونے والی تھی۔ یہ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا جب اسرائیل کے ساتھ دوستی کی سازش کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس دور میں پہلی مرتبہ حکومتی سطح پر کھل کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے کو پیش کیا گیا۔ کوئی شک نہیں، پرویز مشرف دور میں پہلی مرتبہ پاکستان اور اسرائیل میں حکومتی سطح پر رابطہ ہوا۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ترکی کے شہر استنبول میں ہوئی۔ خورشید قصوری اور سلومون شالون کی یہ ملاقات تاریخ کا پہلا سرکاری رابطہ ہے۔ تو جناب، اس دور میں مقتدر حلقے اس معاملے پر پوری طرح سرگرم تھے۔ پرویز مشرف خود بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کر کے مغرب سے فائدہ، بلکہ یوں کہیں کہ اپنی امیج بہتر بنانا چاہتے تھے۔ سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری اپنی کتاب نیدر ہاک نور اے ڈوو میں لکھتے ہیں، اسرائیلی وزیر خارجہ نے چھوٹتے ہی پوچھا کہ پاکستان فلسطین سے زیادہ فلسطین کا حامی کیوں ہے؟ سابق وزیر خارجہ اپنی کتاب میں جنرل ضیاء الحق دور میں اسرائیل تعلق کی تصدیق کرتے ہیں۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان مختلف ادوار میں خفیہ تعلقات رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق دور میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان انٹیلیجنس تعاون قائم رہا، خصوصاً افغان مجاہدین کی استعداد بڑھانے کے لیے CIA افغان پائپ لائن تعاون موجود تھا۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ فوجی عامر پرویز مشرف بھی تمام تر کوششوں کے باوجود اتنا بڑا رسک نہیں لے سکے۔ یوں تو پرویز مشرف عامر مطلق تھے، مگر خفیہ اداروں کی اطلاعات یہ تھیں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو عوامی رد عمل اتنا شدید ہوگا کہ حکومت چند روز بھی برداشت نہیں کر پائے گی۔ سو مقتدر اندرونی حلقوں کی یہ سازش کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اسرائیلی حکام اور میڈیا بھی بارہا پاکستان تعلقات کے حوالے سے بات کرتا آیا ہے۔ تو اسرائیل پاکستان کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے آگے چل کر۔ آپ کو یاد ہوگا 2019 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے باقاعدہ مہم چلائی گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، مقتدر حلقوں نے وزیر اعظم عمران خان پر دباؤ بڑھایا، بلکہ میڈیا میں بھی کھل کر بات کی گئی۔ مبشر لقمان سمیت کئی اینکرز نے حمایت میں پروگرام کیے۔ ایک معروف اینکر احمد قریشی سمیت پاکستانی وفد نے اسرائیل کا دورہ بھی کیا۔ در حقیقت مخصوص میڈیا ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا۔ مقتدر شخصیات کا عمران خان پر دباؤ تھا کہ اسرائیل سے بیک ڈور روابط بڑھائے جائیں، مگر عمران خان کا موقف واضح تھا کہ اسرائیل پر پاکستان کی پالیسی وہی ہوگی جو قائد اعظم کی تھی۔ حامد میر اس حوالے سے نہ صرف کھل کر بات کر چکے ہیں بلکہ بعض مقتدر شخصیات کی نشاندہی بھی کرتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم کا اس بارے میں کیا موقف تھا؟
تو جناب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا اور اسرائیل 1948 میں قائم ہوا۔ قیام کے فوری بعد اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے گورنر جنرل پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو سفارتی تعلقات کے قیام کے لیے ٹیلی گرام بھیجا۔ قائد اعظم کا دو ٹوک موقف تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جسے امت کے قلب میں گھسایا گیا، پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ علامہ اقبال اگرچہ اسرائیل کے قیام سے پہلے انتقال کر چکے تھے، مگر ان کے دور میں اسرائیل کے قیام کی بات ضرور ہو رہی تھی۔ شاعر مشرق نے مجوزہ یہودی ریاست کو مشرق وسطیٰ میں مغرب کی آؤٹ پوسٹ یا فوجی چوکی قرار دیا تھا۔ ستمبر 2023 میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے وضاحتی بیان جاری کیا تھا کہ پاکستان قومی اور فلسطینی عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔ در حقیقت یہ وضاحت تو خاصی ڈھیلی ڈھالی ہے، مگر یہ بیان اس بنا پر جاری کرنا پڑا کہ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ 6 یا 7 مسلم ممالک جلد اسرائیل تسلیم کر لیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے 2020 میں امریکی سرپرستی میں معاہدہ ابراہیمی کے بعد متحدہ عرب امارات اور سوڈان اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور سعودی عرب کے حوالے سے امریکی اور اسرائیلی میڈیا بار بار آگاہ کر رہا تھا کہ جلد دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے۔ اس صورتحال میں پاکستان کا نام بھی سامنے آ رہا تھا، مگر یہ نہ ہو سکا۔ غزہ جنگ نے سارا منصوبہ چوپٹ کر دیا، بلکہ یوں سمجھیں کہ چین کے 1 روڈ 1 بیلٹ کو ناکام بنانے کے لیے مغربی سازش بھی اسی کے ساتھ چوپٹ ہو گئی۔ امریکی سرپرستی میں انڈیا سے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اردن، اسرائیل سے یورپ تک جانے والی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور IMEC کا بڑا عالمی منصوبہ تلپٹ ہو گیا۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بڑی سازش ناکام ہو گئی۔ اس حوالے سے ہماری تحقیقی ڈاکومنٹری غزہ وار ویسٹ ورسز چائنا انسائیڈ اسٹوری آف نیو اکنامک وار ضرور دیکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے لیے پاکستان کی کیا اہمیت ہے؟ پاکستان آج ایک کمزور ملک ہے، اور اس کے باوجود اسرائیل کیوں چاہتا ہے کہ پاکستان اسے تسلیم کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے، مگر اسرائیل کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم پاکستان کی دور مار میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو لانگ رینج میزائل اسرائیل تک فائر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل پاکستان کو ایک بڑا خطرہ جانتا ہے اور اس سے تعلقات قائم کر کے خطرے کو دور کرنے کا خواہش مند ہے۔ جناب اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر غزہ جنگ کے بعد سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر پاکستان کیا کرے؟ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ کی جانب سے معاہدہ ابراہیمی اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر میں کیا مماثلت ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، دونوں جگہ ہماری ویڈیوز موجود ہیں، اور کمنٹ ضرور کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، اگلی قسط میں مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔